بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے موجود ہیں اور انسانوں کی طرح عقل اور شعور بھی رکھتے ہیں، لیکن انسانوں کی نظر سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا اور جن کے لغوی معنی ہے مخفی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ جنات جو اس کے آس پاس ہوا میں ہوتے ہیں وہ بھی قرآن پاک سنتے ہیں اور ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے جب انسان اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے قریب سے شریر جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز فجر سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ تو بند ہے لیکن اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، وہ یہ کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور ایک پوری جماعت اس دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا، پھر کچھ دیر بعد مؤذن آیا، اس نے مسجد کا دروازہ کھولا اور پھر اذان دی، لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں صرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی بیٹھے تھے، ان کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو نماز فجر سے پہلے ہی آ گیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کا جواب دے رہے تھے، لیکن اب تو یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ جو آمین کہہ رہے تھے وہ جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن کے بعد میرے پاس آتے ہیں، پھر اس دعا میں شرکت کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان ہے۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس شہر نصیبان کے جن آئے تھے، وہ بہت اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے وافر خوراک کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر سے ان کا گزر ہو تو اس پر وہ اپنا کھانا پائیں گے۔ ناظرین، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سورہ جن کے بارے میں کچھ اہم واقعات بتاتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار کی تعداد بے حد بڑھ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی نبوت کے بعد ان کافر جنات کو اس عمل سے روکا گیا۔ یہ جنات جب بھی آسمان کی طرف اٹھتے تھے شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے انہیں بتایا کہ ضرور زمین پر کوئی نئی بات رونما ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا کی اتنی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ زمین پر ہر طرف اپنے نمائندے پھیلا دیے جائیں تاکہ وہ اچھی طرح سے معلوم کریں کہ دنیا میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد اجاز کی طرف بھیجا گیا۔ جب وہ مقام نخلا پر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔
جنات کے اس وفد نے جب قرآن پاک کی وہ تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ قرآن پاک کو سن کر ایمان لے آئے اور واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں تمام واقعہ سنا کر بتایا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ مگر آقا دو جہاں کو ان کی آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن نازل کی گئی جس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ناظرین، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا اس کو قابو کیا جائے، لیکن اس نے چھلانگ لگائی اور فوراً دیوار کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہ آیا۔ وہ فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ جنات تم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جیسے تم لوگ ان سے ڈرتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بعض کتے بھی جنات کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اگر کھانا کھانے کے دوران اگر کتا آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو اسے کچھ کھانے کو دے یا پھر اسے وہاں سے بھگا دے، کیونکہ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اسی طرح جنات بھی مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی سب قسمیں ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں پائی جاتی ہیں۔ جو جنات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان، اور جنہوں نے انکار کیا وہ یقیناً کافر ہیں۔ نیک اور مسلمان جن تہجد گزار اور قرآن مجید کی تلاوت کے شوقین ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے۔ پھر اس گھر میں مومن جن اپنی رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اور کافر جن اس گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ جنات اور شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ آیت الکرسی سب آیتوں کی سردار ہے، اس لیے جس گھر میں شیطان ہو تو آیت الکرسی کو پڑھو، وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اس لیے ہر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اس عمل سے صبح صادق تک آپ کا پورا گھر اور تمام افراد ہر قسم کی شیطانی شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور جس شخص نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شیطانی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔